لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگ سوال ارے بھائی، انسانی وجود کو روح کا ساتھ ملتا ہے تو اس کو زندگی کہتے ہیں، اور روح اگر اجلی ہو جائے، اس کو پاکیزہ رکھا جائے، اس کے لیے پاکیزگی کا اہتمام کیا جائے، تو ایسی روحیں جسموں کے اندر ایسی کیفیات پیدا کر دیتی ہیں، ایسی پاکیزہ روحوں کی وجہ سے جسموں کے اندر طہارت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ جسموں کی طہارت اور روحوں کی طہارت مل کر روحانیت بن جاتی ہے. ویسے تو نماز پڑھنے والے سبحان اللہ کو منانے کا عبادت کے جتنے عنوانات ہیں ان میں سب سے اہم ترین عنوان کو نماز کہتے ہیں، صلاۃ کہتے ہیں. تو نماز کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور کمال یہ ہے کہ اگر یہ نماز اپنے کمال کو پہنچ جائے تو یہ روح کو پاک کر دیتی ہے. یعنی آپ نے جسم کو پاک کیا، اور اس جسم کی پاکیزگی کو بنیاد بنا کر جب آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے تو آپ کے سجدوں کی شان یہ بن گئی، آپ کی تسبیحات کا مقام یہ بن گیا، آپ کے اذکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے آپ کی روح کو پاک کر دیا. روح بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہوں، یعنی آپ باشریعت بھی ہیں، آپ شریعت کے لمبردار بھی ہیں. اور شریعت کیا ہے؟ قرآن کا نور. اور ظاہر ہے چراغ جلے تو روشنی نہ ہو، زمین میں آبیاری کی جائے اور بیج ڈالا جائے تو فصل نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اچھی تعلیمی تربیت پیدا ہونے والے انسانی وجود کی ہو جائے تو روحانیت اس کمال کو پہنچ جاتی ہے کہ یہ بندہ مومن فرشتہ تو نہیں بنتا، پر فرشتوں پر برتری حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہو جاتا ہے. دیکھیں، فرشتے اپنی ساخت میں نور کے انوار سے مالا مال ہیں، اور تقدس میں مجمع صفات ہیں، لیکن ان کی ایک حد ہے. لیکن جسم اور روح کے رشتوں کو نبھانے والا انسان جب اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ کی اتھارٹی کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہوئے اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پاک کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اور یہ اس میں اتنے کمال کو پہنچتا ہے کہ جہاں مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں، ان لگتے ہوئے قدموں کے نشانوں کو یہ اپنی سجدہ گاہ بنا لیتا ہے، تو اس کے سجدوں کی پھر قیمت پڑ جاتی ہے. پروردگار کا فرمان ہے تمہارے اندر عبادت کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے، گویا کہ تمہارا اپنے مالک و خالق سے ایسا ربط ہو گیا، ایسا رابطہ ہو گیا، ایسا تعلق ہو گیا ہے کہ نہ دیکھ کر بھی تمہیں اس کے ہونے کا یقین ہو گیا ہے. اب اگر آپ رمضان المبارک پر فوکس کریں، عشر رحمت، یعنی آپ کوئی اتنے بڑے شب بیدار نہیں ہیں، اتنے بڑے سخی نہیں ہیں، اتنے بڑے عابد بھی نہیں ہیں، ایک عام مسلمان ہیں، لیکن احترام رمضان میں اور عشر رحمت کی رحمتوں کو وصول کرنے میں آپ نے
اپنے روزمرہ معمولات کو بدل دیا، سحری سے لے کر افطاری تک، تو آپ نے جو حلال تھا اس کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اس کے نتیجے میں یہ جو ٹائم فریم آپ نے سیٹ کیا، پنجگانہ نماز کا، تلاوت کا، اذکار کا، تسبیحات کا، سخاوت کا، صلہ رحمی کا، اور اپنی گفتگو کو نرم بنانے کا، اور غصے سے اجتناب کرنے کا، اور محبتوں کو پروان چڑھانے کا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی ایسی برسات کی کہ وہ سارے گناہوں کو دھو ڈالا اس نے، اور ساتھ ہی پھر مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا، اور بڑھتے بڑھتے بات پہنچی شب قدر تک، اور شب قدر کی تلاش ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشرہ میں بھی اعتکاف فرماتے، دوسرے میں بھی اعتکاف فرماتے، اور آخری عشرے میں تو اعتکاف کا خاص اہتمام کرتے، یعنی اس نیت سے کہ آپ کے ایمان کی حلاوت میں اضافہ ہو، اور اس نیت سے کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ جس شخص نے دکان کو چھوڑ کر، مکان کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، دنیا داری کو چھوڑ کر، نظام سیاست سے منہ موڑ کر، غرضے کے ظاہری خواہشات کی دنیا سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کی نگہبانی میں دے دیا، اور اس کی صبح شام دن رات اللہ کے گھر میں مسجد میں گزرنے لگے، اور ایک ٹائم فریم کو لے کر اس نے اپنی اس 10 روزہ زندگی کا آغاز کیا، اور پیش نظر یہ بھی تھا کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر عبادت کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن پروردگار نے اس عشرے کی ان طاق راتوں میں ایک رات ایسی بھی بنا دی ہے جو شب قدر ہے، نزول قرآن کی رات ہے، اور رحمت رحمان کی رات ہے۔ عبادت کا معیار بدل جاتا ہے، عبادت کی قیمت بڑھ جاتی ہے، عبادت کا نور بڑھ جاتا ہے، عبادت کا سرور بڑھ جاتا ہے، اور 1000 مہینے سے بڑھ کر اس رات کا اجر ہے۔ ناظرین، اگر ان 10 دنوں کا ایک ٹائم فریم آپ بنا لیتے ہیں، دیکھیے آپ کے محلے میں بھی مسجد ہوگی، آپ وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہر مسجد میں اب بیٹھ تو جائیں گے، مگر جو تعلیم چاہیے آپ کو، جو تربیت چاہیے، وہ آپ کو نہیں مل پائے گی۔ اس لیے ایسی مساجد ڈھونڈیے جہاں موجودہ مخصوص جو حالات اس وقت پوری دنیا کے اور پاکستان کے چل رہے ہیں، آپ کے لیے اور اس مسجد میں آنے والے ہر شخص کے لیے تحفظ کا انتظام ہو، یعنی کوئی آپ ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں جس سے یہ وبا پھیلے یا بدنامی آپ کے سر آئے۔ دیکھیں، زندگی جتنی ہے اتنی ہے، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اور مرنے والے کو کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی دنیا یہ نہ کہے کہ پاکستان کے فلاں شہر کی فلاں مسجد میں اہل اسلام کے مل بیٹھنے کی وجہ سے اس وبا میں تیزی سے پھیلاؤ ہوا، تو یہ ایک بدنامی ہوگی۔ اسی لیے ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ آپ کے یہ 10 دن ایک ایسی خانقاہ میں، ایک ایسے آستانے میں، خانقاہ آستانہ ایک قسم کا کمیونٹی نیٹ ورک ہے۔ مسجد میں بہت سارے معمولات آپ اس طرح نہیں ادا کر سکتے جس طرح ایک کمیونٹی نیٹ ورک میں میں نے افریقہ کے مختلف ممالک میں جا کر دیکھا، اور پرانے اسلامی کلچر میں جس کے آثار آج بھی ملتے ہیں، اگر ایک کنال پر مسجد بنی ہے تو 2 کنال پر کمیونٹی سینٹر بنا ہوا ہے۔ آج آپ شادی کرنے کے لیے کسی شادی ہال میں جاتے ہیں جہاں آپ کو لاکھوں
خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور پھر ایسی ایسی رسمیں، بے حیائی کے ایسے مناظر، فحاشی کے ایسے طریقے لوگوں نے رائج کر لیے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ سیدھے ہاتھوں غریب پروری نہیں کر پاتے، تو غریبوں نے ایسے طریقے ڈھونڈ لیے جس سے پیسے والے لوگ جو ہیں وہ اپنا مال اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے بہت لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ تو حضرات، خواتین، اگر یہ خانقاہیں آباد کر دی جائیں، انہیں کمیونٹی نیٹ ورک بنا دیا جائے، تو آپ کی شادی، دیکھو آج بھی دنیا میں عیسائیت مذہبی طور پر ایک عام عیسائی اپنے مذہب سے بہت دور جا کر بھی شادی اگر کرے گا تو چرچ میں ہی آ کر کرے گا۔ تو کیا مذائقہ ہے کہ آپ کا نکاح، آپ کا ولیمہ، آپ کی شادی بھی ایسے کمیونٹی نیٹ ورک میں ہو جہاں ایک طرف مسجد کے میناروں سے اٹھنے والی اذانیں اور مسجد کے در و دیوار سے سنائی دینے والے قرآن کے نغمے آپ کی غیرت کو بیدار کر دیں، آپ کی ضمیر کو زندہ کر دیں، اور آپ کو احساس ہو جائے کہ جس ازدواجی زندگی میں اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، جس ازدواجی زندگی میں قرآن کی تلاوتیں ہیں، جس ازدواجی زندگی میں قرآن کا نظام ہے، وہاں جوان ہونے والی نسلیں ماں باپ کی خدمت میں تو لگی رہتی ہیں، ان سے علیحدہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، مسجد حسین بھی ایک ایسا ہمارا خواب تھا۔ یہ ایک پروجیکٹ ہے پورا جو ایکڑز میں پھیلا ہوا ہے، اور ابھی آج کی گفتگو کے اختتام پر بہت سارے دوستوں کو وہ ڈاکومنٹری بھی دیکھنے کا، بڑی مختصر سی ڈاکومنٹری دیکھنے کا موقع ملے گا آپ کو۔ آپ کے شہر میں بھی مسجدیں ہیں، آپ کے محلے میں بھی مسجد ہے، آپ کے علاقے میں بھی بے شمار مسجدیں ہیں، لیکن جو مسجد حسین کا ویژن ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے ہر بچے کو، چاہے وہ کسی امیر کا ہے چاہے وہ غریب کا ہے، اسے ڈاکٹر، انجینئر اور سافٹ ویئر ڈیولپر بننے کی ضرورت ہے، اسے آرمی میں ہائی رینکس پہ جانے کی ضرورت ہے، اسے پولیس میں اعلیٰ مقام پر پہنچنے کی ضرورت ہے، اسے جوڈیشری میں اعلیٰ منصب پر بیٹھنے کا حق ہے۔ لیکن ایک ایسا نوجوان جو ان سارے مقامات کو پالے لیکن اس کا سینہ قرآن سے خالی ہو، تو یہ ویژن تھا کہ مسجد کے صحن میں اس مسجد کا جو کمیونٹی نیٹ ورک ہے، جس کا نام ہے دی یونائٹڈ اسکول سسٹم اور دی یونائٹڈ کالج، یہ الحمدللہ جدید یونیورسٹی پروجیکٹ ہے۔ اس کے 7 ہاسٹلز فراہم کر دیے گئے اور تمام لیٹسٹ اکوپمنٹس موجود ہیں، پورا نظام کمپیوٹرائزڈ ہے۔ فرق صرف یہ پڑے گا کہ آپ کا بچہ یہاں سے جب ایف ایس سی کر کے نکلے گا اور کسی میڈیکل کالج میں جائے گا تو وہاں سے ڈاکٹر بننے سے پہلے یہ حافظ قرآن ہوگا، اس کا سینہ قرآن کا مرکز ہوگا۔ تو میں یہ دعوت آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ عشرہ اعتکاف ہے، اور یہ خبر نہیں ہے کہ ابھی کتنے لوگ اسی رمضان میں ہی دنیا سے چلے جائیں گے، اور اگلے رمضان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کون اس رمضان تک رہے گا۔ آج آپ نے ارادہ بنانا ہے، ذہن بنانا ہے کہ یہ 10 دن ہم اس طرح گزاریں۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، اور دین سیکھنے میں بنیادی کردار کس چیز کا ہے؟ تم میں بہترین شخص وہ ہے۔ ڈاکٹر بنو، وکیل بنو، پروفیسر بنو، مگر تم میں بہترین شخص کون ہے؟
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا اور قرآن پڑھایا اور قرآن سکھایا۔ ہمارے ہاں تو جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے، پڑھنے والوں کو وہ بھی بھول جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آگے پڑھاتے بھی ہیں، اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اللہ کی اس سنت کو اپنا جھنڈا بنانے کا موقع دیا، کیونکہ الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ کسے سکھایا؟ اسے ہی سکھایا جس کو قرآن عطا فرمایا، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو ناظرین، اس عشرے کی تیاری کیجیے، اور آپ کو علم ہے اس عشرے کا نقطہ آغاز شہادت امام مولا امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ مسجد حسین میں یاد علی بھی قائم کریں گے، اور یوم علی بھی منایا جائے گا، اور شب علی بھی منائی جائے گی۔ تو یہ آپ وہ رات ہمارے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اگر 10 دن کے لیے آئیں تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ یہ رات ہمارے ساتھ گزاریے، اور یہ آنے والا جمعہ آپ مسجد حسین میں پڑھیے، خود آئیے۔ اگر پبلک ٹرانسپورٹ اس وقت تک نہیں ملتی تو آپ اپنی گاڑی کا انتظام کر لیں، اپنے ساتھ 2-4 اور باشعور لوگوں کو لے آئیں، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے امت کو یکجا کرنے کی، امت کو جذبہ جہاد دینے کی، امت کو ناموس رسالت کا تحفظ کا نور دینے کی، اور ختم نبوت کے دشمنوں کو ایک ہے للکارنا، ایک ہے آواز دینا، ایک ہے عملی طور پر ایسی پریکٹس کرنا، ایسی ایکسرسائز کرنا، ایسا نیٹ ورک بنانا۔ یہ ناسور جو امت پر مسلط کر دیا گیا ہے، جب مسیلمہ کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ لے کر میدان میں اترا، تو امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس مشاورت کو رد کرتے ہوئے کہ مدینے کا تحفظ کیا جائے، آپ نے فرمایا جب تک یہ جھوٹا نبی زندہ ہے میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا، اور سلام ہے اس اللہ کی شمشیر کو جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، حضرت خالد بن ولید، جنہوں نے بنو حنیفہ کو شکست فاشت اور اس جھوٹے نبی کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے پچھلے قرض بھی اتار دیے۔ ناظرین، اب چونکہ آپ کی اسمبلی نے، آپ کی نیشنل اسمبلی نے قادیانیوں کو نان مسلم قرار دے دیا ہے، ان کے کچھ حقوق ہیں لیکن وہ حقوق لینا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کا آئین کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ آپ کے آئین کو ہی نہیں مانتے، اور یہی وجہ ہے آج علماء، مشائخ اور وہ سیاسی زعماء مبارکباد کے لائق ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، اور جن کا یہ سوال برملا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کابینہ کے ایجنڈے میں ڈسکشن کو ڈیسیژن بنایا، یہ وہ چھپے دشمن ہیں اسلام کے اور ناموس رسالت کے۔ جب تک یہ افراد سامنے نہیں لائے جائیں گے یہ سوال اٹھتا رہے گا۔ آپ کا دامن لاکھ پاک ہو، آپ لاکھ بات کریں کہ ہم تو بالکل بے قصور ہیں، تو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں،
آپ کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو ہر قسم کی شرمندگی سے بچانے کے لیے یہ لائے عمل اختیار کر رہے ہیں کہ اس امت کے ہر فرد کو ختم نبوت کے بارے میں آگہی دی جائے، تاکہ کوئی اس بھولے بھالے مسلمان کو جھوٹے نبی کی طرف مائل نہ کر سکے۔ ناظرین، تو انشاءاللہ العزیز یہ عشر اعتکاف بھی ہے، شب شہادت علی بھی ہے، اور اسی میں سبحان اللہ اعتکاف کا ولولہ بھی ہے، مسجد میں اللہ کے گھر میں رہنے کا حسن بھی ہے، اور انہی تاک راتوں میں وہ رات بھی ہے جب آپ کی عبادت آپ کو معراج تک لے جا سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا سا ٹائم ٹیبل جو ہم نے سیٹ کیا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنی سحری سے لے کر اور سحری سے پہلے نماز تہجد اور پھر اس کے بعد سحری، اور سحری کی دعا بڑی اہم ہے، آپ سحری کا کھانا روزہ بند کرنے سے 10 منٹ پہلے تیار ہو جائیں، باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور تسلی سے دعا مانگیں، کیونکہ مانگنا اس سے ہے جس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دعا اس ذات سے مانگنے کا نام ہے، اور جس دعا میں مدینے والے کا درود اول آخر شامل ہو جائے اس کو تو اللہ تک پہنچنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح سحری کا کھانا چاہے آپ ایک نوالا لے لیں، چاہے گھونٹ ایک پی لیں، چاہے ایک کھجور کا دانہ کھا لیں، سحری کھانا بھی افضل ہے۔ اور اس کے بعد آپ وضو کے اہتمام کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، اگر سارے گھر کے افراد مل کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو جو آپ کے مسائل ہیں آپ چونکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کے اچھے ساتھ چاہیے آپ کو، بزنس میں کمی کمزوری آ گئی ہے، اس میں حسن کرم ہو جانا چاہیے، آپ کو اور مسائل ہیں آپ دعا مانگیں، اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو گھر کا ہی کوئی فرد جس کو قرآن سے ہی پڑھنا آتا وہ امام بن جائے، اور اگر آپ جماعت ہیں تو آپ باجماعت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ذکر الہی کریں، کیونکہ فرمان رحمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ہمارے ہاں اہتمام یہ ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد درود خوانی بھی کرتے ہیں، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں۔ درود پڑھتے پڑھتے سو گئے تو وہ رات آ جائے گی جب درود والا نبی آ جائے گا، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے تو قیامت کے دن سب کا حساب ہو رہا ہوگا، اور تیرا حساب بے باک ہو چکا ہوگا، اور تو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر اگر ساری رات کے آپ جاگے نہیں ہوئے، کیونکہ راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، دن بڑے ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ دن کو سو لیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر رات کو ان کو نیند نہیں آتی۔ چلیے اسی بہانے آپ فلمیں دیکھنے کی بجائے، ڈرامے دیکھنے کی بجائے قرآن خوانی کریں۔ اگر رات کو جاگنا ہی ہے تو جاگ ہی لگ جائے آپ کو، فضول کام کرنے کے بجائے۔ اگر آپ کسی مشن کے سپاہی ہیں، حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے نیٹ ورک کے، چونکہ آج کل زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ، ہدیہ، اور خاص کر جو ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو اس وقت ماں باپ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے رحم و کرم پر ہے، اللہ کی رضا یہی ہے کہ بچہ کسی کا ہو، بچی کسی کی ہو، پالیں آپ، تاکہ قیامت کے دن یہی بچے اور بچیاں آپ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے آپ کی سفارش کریں، یا اللہ میں یتیم تھی،
یا اللہ میں غریب تھا، میرا باپ بے روزگار تھا، اور اس موجودہ حالات نے تو جو باروزگار تھے ان کو بھی بے روزگار کر دیا ہے۔ آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ فطر، آپ کا ہدیہ، آپ کی محبت، آپ کی ڈونیشنز، آپ کی اسپانسرشپ اس وقت تو اور زیادہ کثرت سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ 100 کرتے ہیں تو 1000 کیجیے، 1000 کرتے ہیں تو لاکھ کیجیے، لاکھ کرتے ہیں تو کروڑ کیجیے، کیونکہ ایسے نیٹ ورکس کو، ایسے اداروں کو جو یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں، ان کے لیے راستہ ہی بند ہو گیا ہے۔ لیکن یتیم تو زندہ ہیں، ان کو تو ہم نے پالنا ہے، ان کو تو کھانا کھلانا ہے، ان کو تو لباس پہنانا ہے۔ تو اگر آج کی اس رات جس طرح ہمارے برطانیہ کے نیٹ ورک کے تحت اور حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کی ہماری مجاہدہ شکیلہ جاوید، وہ 313 غزوہ بدر والی رات سے لے کر 313 مجاہدین اسلام جنہوں نے اسلام کو بچانے میں بڑا بنیادی رول ادا کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہی عرض کی تھی، مولا میرے پاس یہی کچھ ہے، میں لے آیا ہوں، اگر ان کا تحفظ نہ ہوا تو قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر صبح مناجات اور دعاؤں کے بعد اللہ کے نبی نے جب غزوہ بدر کے مجاہدوں کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ نے فتح اور نصرت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور جب آپ نے بڑے بڑے قریش سرداروں کے قتل ہونے کی جگہ بھی لوگوں کو دکھا دی، یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، تو ناظرین یہ 313 کا عدد جو ہمارے پاس ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر آج رات آپ ایک ذہن بنائیں اور اگلے 10 دن میں آپ 313 اسپانسرشپ، 313 ایسے بچے اور بچیاں جن کی ماں فوت ہو چکی ہے، جن کا باپ فوت ہو چکا ہے، جن کا زمانے میں کوئی ہے نہیں، آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں۔ میں قربان جاؤں مدینے والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کا۔ یتیم بچے کو اداس کھڑا دیکھا، شفقت کا ہاتھ رکھ کر فرمایا آج عید کا دن ہے اور تمہارے چہرے پہ اداسی ہے۔ کہا آقا میرا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں ایک یتیم بچہ ہوں۔ در یتیم نے اس یتیم کو اپنے گلے سے لگایا، گھر لے گئے، غسل دیا، صاف لباس پہنایا، انگلی پکڑ کر عید کے اجتماع میں بڑھتے ہوئے فرمایا کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ آج محمد تیرا باپ ہے، آج حسن و حسین تیرے بھائی ہیں؟ میرا سوال ہے، میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں، ہے کوئی عاشق رسول جو آگے بڑھے اور اپنے آقا کی اس سنت کو زندہ کرے؟ میرے نبی نے اس کی انگلی پکڑی، عید کے اجتماع میں بڑھتے ہوئے فرمایا کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ آج تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہلائے گا، حسن و حسین کا بھائی کہلائے گا؟ اللہ اکبر۔ مجھے لگتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، اس دن مدینے کے ہر بچے نے یہ منظر دیکھ کر کہا ہوگا کاش ہمارے باپ بھی مرے ہوتے اور آج ہمیں مدینے والا اپنی فرزندگی میں لے لیتا۔ آج کی رات، یہ 10 دن، یہ آخری عشرہ نجات جہنم، یہ عشرہ مغفرت کی 2 راتیں باقی ہیں۔ آپ آج ذہن بنائیے، آج ارادہ کیجئے، آج سوچئے کہ اگر آپ کی تھوڑی سی توجہ سے یو کے اور یورپ کے بھائیوں کے لیے 400 پاؤنڈ، 500 پاؤنڈ، یورو، ڈالر امریکہ والوں کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، تو آپ کے 400 پاؤنڈ سے یا 400 یورو سے یا 400 ڈالر سے پورے سال کے لیے لباس بھی، یونیفارم بھی، شوز بھی، اور خوراک بھی، رہائش بھی، دینی قرآنی تعلیم بھی، اور انگلش میڈیم اسکول بھی، اور کالج بھی، اور یونیورسٹی بھی اگر ان کو میسر آ جائے تو الحمدللہ آپ تو ویسے ہی جنرس ہیں۔ پاکستان کے ہمارے غیور ساتھی جو صاحب نصاب ہیں، ایک دفعہ اپنی زکوٰۃ کا اتنا حصہ دے دیجئے کہ اس سے 1-2 بچے سپانسر ہو جائیں۔ اور آپ جتنے حضرات خواتین اس وقت سن رہے ہیں، یہ پیغام آ کر دیں لوگوں کو
کہ آپ کا فطرانہ اگرچہ رقم تھوڑی نظر آتی ہے، لیکن اگر 22 کروڑ کا فطرانہ جمع ہو جائے 150 کے حساب سے فی آدمی، تو آپ سوچئے کہ اربوں روپے بن جاتے ہیں، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارا ٹائم فریم ہے اعتکاف کا، فجر کی نماز کے بعد آپ وہیں رہیں، اشراق پڑھیں، اور پھر اپنے مقام پر کچھ آرام کرنا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں، چاشت کی نماز پڑھیں، اور پھر ظہر کے بعد دین سیکھنے کا اہتمام ہوگا، اور اسی طرح عصر کے بعد مناجات اور دعائیں ہوں گی، اور مغرب کے بعد عشاء تک آپ تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے، اور عشاء صلاۃ التراویح پڑھیں گے، مسجد حسین کے صحن میں پڑھیں گے، سبحان اللہ، اور پھر اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اور اللہ کی محبت میں اس شان سے رات گزاریں گے کہ آپ کی وہ حضرت اللہ پوری کر دے کہ آستانہ باہو بھی ہو، میخانہ حسین بھی ہو، اور شب قدر کا نور آپ کو مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔